یہاں پر کفارات کے بعد امام بخاری نے فرائض کو شروع کیا۔ اب تک آپ کے سامنے جو ترتیب بتائی گئی وہ ایمان ہے، ایمان اور نذور کے بعد اس کی تلفی پر کفارہ ہے، اور کفارے ایمان کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جو بھی چاہتا ہے بندہ چاہتا ہے، وہ کس کی چاہت نہیں ہے؟ وہ بھئی بندہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی چاہت کے ساتھ اللہ کی چاہت نہ ملے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب انہیں چاہا کچھ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کچھ، اس کی چاہت سے کیا ہوگا؟ لا یا عبدی انت ترید وانا ارید لا یکون الا ما ارید، ہے نا بھئی؟ انہیں چاہ لیا تو ہو جاتا کیا؟ لو کان العلم یدرک بالمنى ما کان فی البریۃ جاہل، سب علامہ ہو جاتے، فہامہ ہو جاتے، خالی تمناؤں پر علم حاصل کرنا ہو جاتا۔ تو یہاں کفارہ کیوں؟ تمہیں نہیں کر سکتے، جوش میں آگو قسم کھائے سو، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی نہیں، شرافت سے اس کا کفارہ ادا کرو، ادا کر دیے، یا تو روزہ رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو صدقہ کرو، مد صدقہ جیسے کہ تفصیلات گزرے۔ اب ایک چیز جو تمہارے بس میں، جیسا تمہارے بس میں یہ نہیں ہے، اسی طرح حیات بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تم نے قسم کھائی، تمہاری زندگی اتنی دیر ساتھ دی ہی نہیں، تمہارے پلان بہت سارے تھے، یہ کروں گا، وہ چڑھا دوں گا، یہ چڑھا دوں گا، یوں کر دوں گا، اثر کو پتہ چلا حضرت کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس سے اعلان کیا جاتا ہے حضرت کا کیا ہو گیا۔ اچانک حضرت آرام کیے، ارادہ تھا تفسیر کرنے کا، اسی تصور میں آرام کیے، اٹھے نہیں۔ موت تو سب کے ہے نا بھی، برحق ہے نا بھی۔ اب یہاں فرائض کیا ہیں؟ ذمہ داریاں ہیں کس پر؟ اولاد پر۔ قسم کھایا اس نے، نیت کی اس نے، ارادے کیے اس نے، نظر و منت مانا اس نے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو وصیت کرتے ہیں، دیکھو بھئی اب جو ذمہ دار تھے وہ چلے گئے، ابو جان چلے گئے، امی جان چلی گئیں، اب تم لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی منتیں جو کچھ تھیں وہ ثلث مال میں پہلے ادا کرو۔ کیا کرو؟ اب ابا دے تم بول کو دینے نہ، چلے گئے نہ، کفارہ ادا کر ڈال لیں گے، یہی کفارہ ثلث مال میں ادا کرو۔ کفارہ ادا کریں گے، کفارہ نہیں بھئی، ثلث مال میں ادا کرو۔ یہ ہے کتاب الفرائض۔ اور ما بقیہ تقسیم کر لو، اور اس میں ذمہ داری کس کس کی نبھانی ہے وہ سب شریعت کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا آپ علیہ السلام نے، جو بھی حضور کا ترکہ ہوتا ہے وہ ترکہ وہ بیت المال میں شامل کر دیا جاتا ہے، اولاد میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس میں عجیب بات، اموات کے ترکات تقسیم ہوتے ہیں، احیاء کے ترکات تقسیم نہیں ہوتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ علماء فرماتے کہ شہداء کے ترکہ بھی تقسیم نہیں کیے جائیں گے، نہیں، شہداء کے تقسیم ہوں گے، وہ معنوی اعتبار سے احیاء ہیں،
انبیاء حقیقی اعتبار سے احیاء ہیں، سمجھنے کی بات، یہ معنوی اعتبار سے احیاء ہیں، انبیاء حقیقی اعتبار سے احیاء ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، حیات النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمیشہ کی حیات ہے، تبھی تو کارگزاری سنائی جا رہی ہے۔ حضور کو کیا کہتے ہیں؟ تا قیامت آپ کی نبوت جاری رہے گی، آپ کی نبوت تا قیامت جاری رہے گی۔ جب نبی آخر الزمان کی نبوت تا قیامت ہے، بیچ میں تو کون آ رہا ہے؟ بھائی تو کون بیچ میں آ کر ٹانگا کیا ڈالے کر رہے سو؟ نہیں، ہمیں بھی حضور کے بعد کیا، حضور کے بعد ہے ہی نہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، میری نبوت قیامت تک کی متصل نبوت ہے، سمجھنے کی بات۔ بعثت والساعۃ کہاتین، لوگ قرب قیامت کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اتصال نبوت کرو ترجمہ، میری نبوت قیامت تک متصل ہے۔ کیا مطلب؟ ارے میری نبوت کے بعد قیامت، بس میری نبوت جب ختم ہوگی وہاں قیامت ہوگی۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا؟ حضور کے بعد زمانہ ہی نہیں ہے، نبی کہاں سے آئے گا؟ زمانہ ہی کہاں ہے؟ وہاں کہاں ہے زمانہ؟ حضور کی نبوت جہاں ختم ہوگی اس کے بعد کون سا؟ قیامت۔ اسی لیے سب سے پہلے وصیت ذکر فرما رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ذہین ہیں امام بخاری۔ کیا فرماتے؟ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ جانتا بھی ہے، بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اور اس لیے پہلے جو روایت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وہما ماشیانی فاتانی، میری عیادت کے لیے آئے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں چلتے ہوئے آئے۔ حضرت کیسے آئے؟ چل کر آئے۔ کون؟ میں بھی ابو بکر۔ فرمایا قد اغمی علی، مجھ پر تو غشی طاری ہو گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی آپ نے مجھ پر بہایا اور میں افاقہ پا لیا۔ میں نے کہا حضور جی کیف اصنع فی مالی، میں میرے مال میں کیا کروں؟ مال تو جمع ہے آپ کی دعا سے، اس کو تقسیم کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا اقضی فی مالی فلم یجبنی بشیء، میں پورا مال میں کیا فیصلہ کروں حضور؟ آپ خاموش، کوئی جواب نہیں دیے۔ حتیٰ بار بار سوال پر سوال، سرکار پر خاموشی ہی خاموشی۔ اچانک آثار وحی ظاہر ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ فرمایا سوال کیا کرو، سوال کرنے سے اللہ مسئول پر اللہ تعالی الہام فرماتے ہیں۔ کیسے الہام فرماتے ہیں؟ کیا مطلب الہام فرماتے ہیں؟ الہام فرماتے ہیں کا مطلب من جانب اللہ کچھ باتیں کھلیں گی۔ سوالات یہ علوم کے خزانوں کے کھولنے کی چابیاں ہیں، اور صحابہ کرام کے سوالات یہ وحی کے اتارنے کی کنجی ہے۔ یوں سوال کرو ادھر وحی اتارو، سوال کرو وحی اتارو، سوال کرو وحی اتارو۔ کتنا بڑا احسان ہے حضرت صحابہ کرام کا، ان کے سوالات کی برکت سے وحی نازل ہوئی۔ اسی لیے فرمایا سوالات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، سوالات پر خوش ہونا چاہیے۔ چلو بھئی، اسی لیے کہا سوال کیا ہے؟ حضرت شیخ الہام کا مطلب یہ نہیں کہ یوں فرمایا سوال نل کھولنا ہے، اور جس سے آپ سوال کریں گے، اور ہر کس و ناکس سے سوال نہیں کرنا، اس سے فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا آڑے چڑے لوگوں سے غوث سے جا کر سوال کرنی آتی، اہل ذکر سے سوال کرو تو نل کھلے گا، تو معرفت کی باتیں نکلیں گی۔ اس سے جس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس سے سوال کیا کرو گے؟
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو الہام تو تا قیامت جاری ہے نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ اگر تم غلط انسان سے سوال کرو گے فجورها، صحیح انسان سے سوال کرو گے تقواها، دونوں الہام میں، وہ الہام من الشیطان یا الہام من اللہ؟ الہام من الشیطان، الہام من اللہ. حتی نزلت آیت المیراث، ہم ادھر سوال کیے اور ادھر سے میراث کی آیتیں نازل ہوئی. فوراً یوصیکم اللہ فی اولادکم، پریشان نہ ہو، ہم بتائیں گے ان تمام مسائل کا حل. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حل بتایا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق